अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स नोन एज मौलाना अशरफ अली थानवी। आज हम डिस्कस करेंगे कि मौलाना अशरफ अली थानवी की साइकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने किस तरह से अपना रोल प्ले किया। बेसिकली अगर हम मौलाना अशरफ अली थानवी की बात करें तो वो इंडिया के जो कस्बे भून है वहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। और आप बहुत ही फेमस एक साइकोलॉजिस्ट, एक क्या कहना चाहिए फिलोसोफर, और उनकी इस्लाम में और साइकोलॉजी में उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। आपने तकरीबन 800 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, ठीक है। और उनमें जो सबसे फेमस बुक है बहिश्ती ज़ेवर, जो कि तकरीबन तमाम मुस्लिम फैमिलीज़ में बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती है और कहा जाता है कि उसको पढ़ा जाए और उसको समझा जाए, ठीक है। तो बहिश्ती ज़ेवर की अगर हम बात करें तो बड़ी एक मशहूर इनकी किताब है। इसके अलावा इनकी एक और बुक है जिसका नाम है तरबियत सालिक, ठीक है। तरबियत सालिक एक और इनकी फेमस बुक है। आपने जो ज़हनी अमराज के नज़रिए को जो बारे में जो नज़रिया पेश किया उसको हम रीडिंग थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। कि यानी कि किताबों की रीडिंग करके जो है वो इलाज किया जाता था। इसमें आपके मुताबिक ज़हनी मर्ज क्या है? ज़हनी मर्ज मौलाना अशरफ अली थानवी के नज़दीक ज़हनी मर्ज से मुराद इंसान की रूहानी बीमारियां हैं, ठीक है। कि अगर इंसान जो है वो मज़हब और इखलाकियात के ऊपर चलता है तो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन अगर वो मज़हब और इखलाकियात के ऊपर कायम नहीं रहता, ठीक है, और वो दूसरे इंसानों और अपने खालिक से जिसने ये पूरी कायनात बनाई है उससे दूरी इख्तियार करता है, तो उस दूरी की वजह से जो उसकी कुव्वत अक्लिया है और कुव्वत शैविया है इनके दरमियान तनासुब बरकरार नहीं रहेगा और ये अफरात तफरीद का शिकार हो जाएंगी, जिसकी वजह से उसको ना तो हकूक अल्लाह का पता चलेगा और ना ही हकूकुल इबाद का पता चलेगा। और ये जो उसकी बेगानगी है ये इसको दीवाना बना देगी, जिसकी वजह से उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। और जब वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेगा तो उसका अपने ऊपर एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आखिरकार वो बेजा खौफ, तशवीश और दीगर इस किस्म की ज़हनी अमराज का शिकार हो जाएगा। ज़हनी सेहत मौलाना अशरफ अली थानवी के नज़दीक ज़हनी सेहत से मुराद अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है और नफ्स का ठीक तरीके से काम करना है, ठीक है। वजूहात की अगर हम बात करें तो मौलाना के नज़दीक जब बच्चा पैदा होता है तो इंसान के अंदर तामीरी और तकरीबी दोनों तरह की सलाहियतें मौजूद होती हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होती हैं और डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। ये उसके ऊपर है कि उसके ऊपर कौन सी कुव्वत गालिब आती है, ठीक है, और उसका इन्हिसार जो है वो उसके माहौल के ऊपर होता है। जब आप बच्चे की सही तौर पर तालीम और तरबियत करेंगे तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव जो एबिलिटीज़ या कुव्वतें हैं वो ज़्यादा सामने आएंगी, और अगर जो है उसकी सही तौर पर तालीम और तरबियत नहीं होगी तो डिस्ट्रक्टिव जो टेंडेंसीज हैं वो ज़्यादा सामने आएंगी। इसलिए आपने इल्म हासिल करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि तहजीब और इखलाक बेहतर बनता है अगर इंसान का इखलाक सही हो जाए। अगर इंसान का इखलाक सही हो जाएगा तो उसका किरदार खुद ब खुद जो है वो बेहतर हो जाएगा। मौलाना अशरफ अली थानवी एक जगह लिखते हैं कि जब भी कोई आपको मकसद हासिल करना हो, कोई भी चीज़ मकसूद हो, जब तक उसको हासिल करने के लिए सही ज़राए इख्तियार नहीं किए जाएंगे तो वो चीज़ हासिल नहीं होती। इसमें तहजीब और इखलाक को सबसे ज़्यादा मुकद्दम समझता हूँ। जब इखलाक दुरुस्त हो जाएंगे तो इंसान के अमाल भी खुद ब खुद जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे, और जब अमाल दुरुस्त होंगे तो किसी किस्म की कोई ज़हनी बीमारी भी इंसान के अंदर नहीं होगी। लेकिन अगर इखलाक दुरुस्त नहीं होंगे तो इंसान में कई किस्म की ज़हनी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेने लगेंगी और उस वजह से जो है इंसान सीधे रास्ते से भटक जाएगा। और मौलज का काम यह है कि इंसान को सीधा रास्ता दिखाए और उनको मशवरा दे कि वो किस तरीके से सीधे रास्ते पर चल सकते हैं। अगर हम मौलाना अशरफ अली थानवी की बात करें तो उनके नज़दीक इमराज की दो इकसाम हैं। वो अमराज जो अमूर गैर इख्तियारी की तहसील की वजह से लाक होते हैं, यानी कि इंसान ऐसे अमूर को सर अंजाम देने की कोशिश करता है जो उसके इख्तियार में नहीं होते। मौलाना के नज़दीक अमरो नवाही अमाल के तासुरात और इनकालात का वो खतरात की सूरत में हो या समरात की सूरत में हो गैर इख्तियारी होते हैं, ठीक है। और दूसरा वो अमराज हैं जो कि अमूर इख्तियारी के हासिल न होने की वजह से, यानी कि वो अमूर जो कि उसने करने हैं जो कि उसके इख्तियार में हैं लेकिन उससे हासिल नहीं होते, तो उसकी वजह से जो ज़हनी मर्ज लाक होते हैं उसको उन्होंने सेकंड कैटेगरी में रखा है। मौलाना के नज़दीक तमाम ज़ाहिरी और बातनी अमाल जिनका ताल्लुक अमर नवाही से हो इख्तियारी होते हैं, और ज़्यादा ज़हनी अमराज अमूर इख्तियारी और अमूर गैर इख्तियारी में फ़र्क न होने की वजह से लाक होते हैं। कि अगर हमें फ़र्क
نہ پتہ ہو کہ کون سے امور ہیں جن کے اوپر ہمارا اختیار ہے اور کون سے ایسے امور ہیں یا ایسے کام ہیں جن کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے. تو جب ہمیں اس چیز کی نالج نہیں ہوتی ہے تو انسان ذہنی مرض کا شکار ہو جاتا ہے. اس طرح فرد یا تو معقول رویے کو بھی نامعقول سمجھ لیتا ہے یا ایون نامعقول رویے کو معقول سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ان کے حصول میں کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن کیونکہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے اس وجہ سے ساری جو کوشش ہوتی ہے وہ رائے گاں چلی جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ یاس، نا امیدی اور حرمان کا شکار ہو جاتا ہے، نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اپنی اس حالت سے پریشان ہونے لگتا ہے، اس کے اندر بے چینی اور بے قراری آنے لگتی ہے اور اس کو بالآخر تشویش ہونے لگ جاتی ہے. انہوں نے جو طریقہ علاج بتایا اس کا نام سلوک تھا، جس میں انہوں نے خلاصہ کرتی ہوئی یہ مدد ذیل پوائنٹس بیان کیے. نمبر 1، اس میں کشف و کرامات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. نمبر 2، نہ قیامت کے دن بخشوائے جانے کی ذمہ داری ہے. نمبر 3، نہ دنیا کی کاربرداری کا وعدہ ہے کہ تعویذ گنڈوں سے کام بن جائیں گے اور نہ ہی مقدمات دعا سے جیتے جا سکتے ہیں اور نہ ہی روزگار میں ترقی کا کوئی اس کے ذریعے چانس ہے. جھاڑ پھونک سے بیماری دور نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ہونے والی بات پہلے سے بتائی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی چیز واقع ہونے سے پہلے ہی ہمیں بتا دی جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو نیکسٹ جو ہے وہ صرف پیر مالج کی توجہ سے ہی مریض ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی رحم اور عبادات جو ہیں وہ خود بخود کام کرتی ہیں. ارادے اور نیت کے بغیر کوئی بھی کام ہے وہ ممکن نہیں ہے. جب تک آپ کسی چیز کا کوئی ارادہ یا نیت نہیں کر لیتے تب تک وہ آپ کام حاصل نہیں کر سکتے. صحت کے لیے مریض کے ارادے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کے لیے کسی قسم کی رسم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. باقی کیفیات کی کوئی بھی ضمانت نہیں دے سکتا کہ آپ کہیں کہ آپ ہر وقت عبادت میں مصروف رہیں گے تو آپ کے اوپر کوئی شیطانی خیال جو ہے وہ نہیں آئے گا. یہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو ہر طرح کے خیالات جو ہیں وہ پٹکاتے رہتے ہیں. کام یہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے بیلنس کرتے ہیں. ہر مریض کی شخصیت اور اہلیت کو پیش نظر رکھ کر مریض جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے. علاج کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا معالج پر پختہ یقین اور اعتماد ہو. جب آپ اپنے معالج پر پختہ یقین اور اعتماد نہیں رکھتے تو پابند نساء کی صورت میں مریض سے جو کچھ کہا جائے گا وہ اس کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم طریقے علاج کی بات کریں تو مولانا قطب یا پابندوں نساء کے ذریعے معقول رویے اور نامعقول رویوں میں شناخت کرواتے تھے. یعنی کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ کون سے رویے معقول ہیں اور کون سے ایسے رویے ہیں جو نامعقول ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر نامعقول رویوں کو ترک کرنے میں مریض کی رہنمائی کی جاتی تھی. مولانا اشرف علی تھانوی کا جو طریقہ علاج ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، علاج بذریعہ کتب اور علاج بذریعہ صحبت. علاج بذریعہ کتب کی بات کریں تو یہ ایک انفرادی طریقہ علاج ہے، انڈیویجول تھراپی ہے. اس طریقے علاج میں مولانا مریض یعنی کہ سالک سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مرض کی تفصیل لکھے، یعنی کہ ڈیٹیل میں لکھے کہ اس کو کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. مولانا اس کا مطالعہ کرتے اور اس سے مرض کی نوعیت اور شدت کا جو ہے وہ اندازہ لگاتے. پھر وہ مریض کی ذہنی حالت، اس کے ماحول اور مرض کو پیش نظر رکھتے ہوئے مریض کو چند کتابوں کے نام لکھ کر دیتے اور اسے کہتے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے اور اس میں لکھی باتوں کو عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا. علاج بذریعہ صحبت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مولانا مریض یعنی سالک کو خانقاہ پر بلاتے تھے جہاں پر بہت سارے سالک جمع رہتے ہیں، جہاں پر انہیں عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ وائس اور نصیحت کے ذریعے انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی تھی. وائس ایک روحانی مشاورتی گروہی طریقہ علاج ہے جس میں گروپ تھراپی کی جاتی ہے اسپریچول وے میں، اور اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے سے قلب کے امراض یعنی کہ دل کے امراض جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. اور جب کسی انسان کے دل کے امراض دور ہو جاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسانی جسم میں گوشت ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے. تو سوال نامہ خانقاہ پر آنے والے مریضوں سے ایک سوال نامہ پر کرایا جاتا تھا. اس کے ذریعے مریض اور اس کے مرض کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی تھی. طریقہ کار خانقاہ پر ظہر کی نماز کے مولانا خود پڑھاتے تھے، اس کے بعد درس دیتے تھے اور مختلف مسائل، امراض اور الجھنوں کا حل بتاتے تھے. اس سارے عمل کی بنیاد جو ہے وہ اس حدیث پر قائم کی گئی ہے کہ برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ساتھی تنہائی سے بہت بہتر ہے.
ٹھیک ہے، کہ برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہے، کیونکہ خانقاہ میں آنے والے سب نیک نیتی سے آتے ہیں اور ان کی جو جماعت بنتی ہے وہ بھی نیکی حاصل کرنے والوں یا نیک لوگوں والی جماعت ہوتی ہے، اور کم و بیش سبھی لوگ مولانا کے مرید ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر جو ہے وہ تمام جو لیکچرز ہیں وہ بڑے جلدی اثر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ہمیشہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا درس دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو جماعت بنتی تھی وہ بھی نیکی حاصل کرنے والوں یا نیک لوگوں کی جماعت ہوتی تھی، اور کم و بیش سبھی لوگ مولانا کے مرید ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے ان کے نزدیک انسان میں صفت اختیار کا ہونا قطعی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب بات یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی صفت اختیار استعمال کرنی چاہیے، جب تک یہ نہیں کرے گا اصلاح ممکن نہیں ہے۔ شیخ بتائے گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھسیٹ کر چلا جائے، ٹھیک ہے، چلائے گا، یعنی کہ اس کا کام ہے کہ آپ کو راستہ دکھانا، لیکن وہ آپ کو گھسیٹ کر اس راستے پر چلا نہیں سکتا۔ مولانا کے نزدیک ضروری ہے کہ سالک ویس کو سنے، سوچے، یاد کرے، خیال کیا کرے، قصد کیا کرے، نیت کرے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے تو نفع ہوگا۔ نیت فعل اختیاری ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے، اس لیے حدیث نفس خود کلامی ضروری ہے کہ آپ جب خود سے کلام کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا آپ صحیح نہیں کر رہے۔ معالج کی حیثیت، معالج ایک صالح اور نیک شخص ہوتا ہے، اس کا دھیان ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور مریض وہ ہے جس کا اللہ کی طرف سے دھیان وقتی طور پر ہٹ چکا ہو، یا وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اللہ کی طرف دھیان دینے میں ناکام رہا ہو۔ معالج اپنے علم، تجربے اور نیک نیتی کی وجہ سے صالح کا دھیان اللہ کی طرف کر دیتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ معالج اور مریض کے درمیان گہرا رابطہ موجود ہو، اور یہ رابطہ اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے ہی قائم ہوتا ہے۔ اس کی اگر ہم خامیوں کی بات کریں تو مندرجہ ذیل خامیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مذہبی طریقہ علاج ہے۔ یہ طریقہ علاج بنیادی طور پر ایک مذہبی طریقہ علاج ہے، اس کا اطلاق صرف اس فرد تک محدود ہے جو مذہبی شخصیت کا مالک ہو اور پیر صاحب کی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کا دائرہ کار محدود ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں پر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ کتب سے صرف پڑھے لکھے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ معمولی پریشانیوں کا علاج، اس طریقے علاج کے ذریعے صرف معمولی نوعیت کی پریشانیوں اور کانفلکٹس کا علاج ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا علاج کا بچوں پر اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی کتاب یا مضمون کو پڑھ کر اپنے اندر بصیرت یا انسائٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ مرید کی ذہنی آمادگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ طریقہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب مریض یعنی مرید معالج کو مرشد کے طور پر قبول کرتا ہو اور اسے علاج کروانے کے لیے تیار ہو، تو اس کے ذریعے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ وے ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی نے جو ہے وہ علاج کے لیے جو ہے وہ تجویز کیا۔ تھراپی سینٹر یعنی خانقاہ پر لوگ مولانا اشرف علی تھانوی سے اپنے مسائل لکھ کر پوچھتے، آپ ان کے علاج کے لیے تحریری مواد فراہم کرتے، بعض اوقات آپ ان کو کچھ کتب پڑھنے کے لیے دیتے، اس طرح یہ اپنے مریض اپنے غیر منطقی کردار اور سوچ تک پہنچ جاتے اور اپنے مسائل کا حل کر لیتے تھے۔ وہ مریض جو شدید ذہنی مشکلات اور امراض کا شکار ہو انہیں خانقاہ پر بلا لیتے اور مسئلے کی نوعیت کے مطابق انہیں انفرادی یا گروہی علاج اور صحبت سے فیضیاب کر کے خانقاہ میں مولانا اشرف علی تھانوی وعظ و نصیحت فرماتے اور نمازوں کے درمیانی وقفہ کے دوران یکسوئی کی مشقیں کراتے تاکہ ان کی ذہنی اور روحانی صحت جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ یہ طریقہ علاج انہوں نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا تھا، ٹھیک ہے۔